ہر روز اس کی شان جدا ہے. کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. نہیں سنتے ہو سنفرغ لکم ایھا الثقلان. پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لیے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں اور میں ان قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں. فبأی آلاء ربکما تکذبان. کیوں جھٹلاتے ہو, کیوں باقی بنتے ہو؟ اے انسان ہوش میں آ, اے جنات ہوش میں آ. تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے, اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتن کالدہان اور یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. تم میں آگ کی مار, تمہیں پانیوں کی مار, تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے, ان کے چہرے کالے ہوں گے, آنکھیں کیری ہوں گی, ہاتھ بندے ہوں گے, پاؤں جکڑے ہوں گے, گردن میں توق ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. تمہیں پتہ نہیں میری دوزخ بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے, هل من مزید, هل من مزید. اے اللہ اور لے آ, یا اللہ اور لے آ. فبأی آلاء ربکما تکذبان. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں میرے باغی ہو گئے؟ تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ یہ بھی سن لو ولمن خاف مقام ربہ جنتان. اگر تم مجھ سے ڈر گئے تو تمہارے لیے بڑی عالی شان جنتیں ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان ذواتا افنان. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما عینان تجریان. فیہما من کل فاکہۃ زوجان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کأنہن الیاقوت والمرجان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فبأی آلاء ربکما تکذبان. کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے؟ یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن مٹی ہی مٹی, خاک ہی خاک, دھول ہی دھول, گرمی ہی گرمی. آؤ میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے, پانی بہتے ہوئے, سائے پھیلے ہوئے, درخت پھیلے ہوئے, پھل بھرے ہوئے, خوشے جھکے ہوئے, پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے, پرندے اڑتے ہوئے, پانی اٹھتا ہوا, پانی بہتا ہوا, حوریں سجی ہوئیں, خلبان کھڑے ہوئے. تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے, دربار لگائے ہوئے, نبیوں کا ساتھ, فرشتوں کا سلام, غلاموں کا سلام, اور فرش بچھے ہوئے, قالین لگے ہوئے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے. جوانی ہمیشہ, زندگی ہمیشہ, محبت ہمیشہ. زندگی کو زوال نہیں, جوانی کو زوال نہیں, حکومت کو زوال نہیں, ہر طاقت ابد الآباد کی. وہ ذرا دیکھو تو صحیح, وہ دیکھو تو صحیح کہ کیسے جنت کا سایہ دار درخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوشے پکے ہوئے ہیں اور اوپر تو بیٹھا ہوا ہے. تیرے ساتھ جنت کی خوبصورت بیویاں, تیری دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہیں, وہ تیرے دائیں بائیں ہیں. تو نیچے دیکھتا ہے تو جنت کی نہریں چلتی ہیں, اوپر دیکھتا ہے تو باغ اور پھل جھکے ہوئے ہیں, پکے ہوئے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اب میں کیا کیا میرا بندہ تمہیں بتاؤں اور میری کس کس بات کا تم انکار کرو گے؟ آخر ہی کچھ شرم و حیا چاہیے, آخر ہی کچھ غیرت چاہیے. میرے بھائیوں, اپنے اللہ کو راضی کریں. جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں, جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی, جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی, خیانت آ گئی, بددیانتی آ گئی, ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے, وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ, وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ. کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں, وہ تو دنیا میں رہ گئی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں, پڑی ہے, جا اٹھا کے لا. اور وہ جہنم میں کیسے جائے؟ تو فرشتے ماریں گے چل, اور وہ اس کو لے کے چلیں گے, اور چلتے چلتے دوزخ کا سب سے خطرناک حصہ حاویہ, وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں. بددیانت لوگ حاویہ تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی. امانت کو کھانے والے لوگ حاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگ ہے اس میں. وہاں دیکھے گا تو جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا, کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے, اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا. اس کو اٹھائے گا, کندھے پہ رکھے گا, پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا, چڑھنا شروع کرے گا. جب دوزخ کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر حاویہ میں جا گرے گا. اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ. پھر یہ واپس جائے گا, پھر اسے اٹھائے گا, پھر کندھے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا. جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. اس کے پھر فرشتے مار کے نیچے گرا دیں گے, جا لے کے آ. اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا.